إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے اہل بیت کی شان و عظمت کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوا۔ ان دونوں کو ملایا جائے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، آپ کی چاروں بیٹیاں، آپ کے تینوں بیٹے، آپ کے تمام مسلمان چچا اور ان کی اولادیں، آپ کی تمام مسلمان پھوپھیاں اور ان کی اولادیں، یہ سارے اہل بیت میں ہیں۔ اگر اس کو مختصر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں
جتنے لوگ مسلمان تھے سارے کے سارے اہل بیت میں ہیں، اور نبی کائنات علیہ السلام نے اہل بیت کے حوالے سے ہمیں بڑی تاکید فرمائی۔ آج کے دور میں اہل بیت کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اہل بیت کی شان کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو انبیاء اور نعوذ باللہ اللہ سے بھی افضل قرار دے دیتے، اور ایسے لوگ باطل عقیدے پر ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو اہل بیت کی ثابت شدہ ان کی عزت، احترام اور توقیر کے اندر تنقیص کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، نہیں مانتے، یہ لوگ بھی باطل عقیدے پر ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو قرآن و سنت سے ثابت اہل بیت کے فضائل، ان کی شان، ان کی عظمت کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ کے قرآن نے، رسول اللہ کے فرمان نے بیان کیا، اور یہی حق ہے، یہ لوگ صحیح اور سیدھے راستے پر ہیں۔ آج ہماری دعوت بھی یہ ہے، آؤ لوگوں اہل بیت سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے وحی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کے لیے دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ کائنات کے امام نے جب اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد غور کیا، میرے نبی کو معلوم ہو چکا کہ میری نبوت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب کسی بھی وقت مجھے رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آ سکتا ہے۔ میرے آقا نے اس سفر حج سے واپسی پر صحابہ سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس انما انا بشر، لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، گو کہ میری فضیلت پوری کائنات کے انسانیت سے اعلیٰ ہے۔ پوری کائنات مل جائے میرے آقا کی شان اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور ممکن ہے کہ کسی بھی وقت اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی وقت بھی اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ موت کا میرے پاس آ جائے، فاجیب، میں اس کا جواب دے دوں، اس کی دعوت کو مان لوں اور اپنے رب کی طرف رخصت ہو جاؤں۔ اے میرے صحابہ، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ قرآن، فیہ ھدی و نور، اس کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ نور ہے، فخذوا بہ وتمسکوا، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرنا۔ میرے آقا نے قرآن مجید پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت، میرے گھرانے والے، میرے صحابہ، ان کی سیرت کو، ان کی ذات کو آپ لازم پکڑنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا۔ میں نبی گارنٹی دیتا ہوں جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس طرح اس قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، ساری کی ساری پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کہے
میں 110 پر ایمان لاتا ہوں 4 کو چھوڑتا ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا چلو 110 کو تو مانتا ہے 4 کی خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں سے بھی تمام اہل بیت کو ماننا لازم ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اٹھے اور کوئی دعویٰ کرے نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، 3 بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں، فلاں اہل بیت نہیں ہے، آج کا کوئی شخص جج بن کے ان پر فیصلہ کرے، وہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا، وہ باطل عقیدے پر ہے۔ جس طرح کائنات کے امام نے فرمایا اس قرآن کو تھامو، اس پر عمل کرو، گویا پورے قرآن کو ماننا ہے، اسی طرح میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کو بھی مانو، ان کو بھی تھام کے رکھو، ان سے محبت کرو، ان کی سیرت پہ چلو، گویا تمام اہل بیت کو ماننا ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو انسان باطل عقیدے پر۔ اور میرے آقا نے اسی موقع پر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، خبردار میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہیں میرے اہل بیت سے زیادتی اور ناانصافی نہ کرنا۔ ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اہل بیت کے حوالے سے اتنے فضائل بیان کیے، چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں انفرادی طور پر بھی۔ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں حجرے میں تشریف فرما ہے، کائنات کے امام باہر سے تشریف لائے، امی جان آقا کی خدمت کے لیے ایک برتن اٹھائے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اس کے اندر سالن تھا یا پینے کی کوئی چیز تھی یا کوئی کھانے کی کوئی چیز تھی، آسمانوں سے جبرائیل آ گئے، آقا آپ کی خدمت میں آپ کے زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے میں جبرائیل آیا ہوں اور ان سے کہہ دیجئے گا اے خدیجہ وہ عرش کا مالک رب ذوالجلال تجھے سلام پیش کرتا ہے، اور آقا ان سے کہہ دینا کہ میں جبرائیل بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہیں ایک بشارت دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر ایک موتی کا ایسا محل تیار کیا ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر پوری جنت کا وہ نظارہ کر سکتی ہیں، باہر سے اندر کا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا۔ اور ان کو بتا دیجئے گا کہ اس جنت کے اندر کوئی شور و غل نہیں ہوگا، اس جنت کے اندر تھکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ آج آپ امام الانبیاء کی اطاعت کر رہی ہیں، فرما برداری کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، اپنا مال نشاور کر رہے ہیں، اپنی جان نشاور کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے لیے جنت میں محل تیار کیا ہے۔ رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، جبرائیل آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اسی طرح امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جبرائیل آئے ہیں۔ جی آقا کیا حکم لے کر آئے ہیں؟ وہ جو بھی حکم لائے میں سننے سے پہلے اعلان کرتی ہوں جو میرا رب حکم دے گا عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ عائشہ آج جبرائیل تیرے لیے کوئی حکم نہیں لایا بلکہ رب ذوالجلال کا سلام لے کر آیا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں آقا اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو اللہ کا سلام پیش کیجئے گا اور میں جبرائیل کا بھی سلام پیش کیجئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رب ذوالجلال وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس کا علم اتنا وسیع ہے کائنات کے اندر کوئی پتا بھی گرے وہ رب ذوالجلال کو علم ہے، سمندروں کے اندر کوئی چیز ہو میرے رب کے علم میں ہے، زمین کی تہوں میں کوئی ایک دانہ بھی ہو میرے رب کے علم میں ہے۔ میرا اللہ ان ازواج مطہرات کی
بقیہ زندگی کو بھی جانتا تھا، گزشتہ زندگی کو بھی جانتا تھا، اللہ ان کے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ میرے رب نے ساری زندگی کو دیکھ کر ان پر سلام پیش کیا، لیکن نادان آج بھی ان سے ناراض ہیں اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے تبرہ کرتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گا، ظالموں آج صحیح حدیث کو پڑھو۔ آج اس دور کے اندر تو صحیح حدیث کو پیش کرنا، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا جرم بن چکا ہے۔ آج اس حکومت کی سربراہی میں نبی کائنات علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے کہ تم نے نبی کے صحابہ کی ناموس کا دفاع کیوں کیا اور کتے کھلے چھوڑ دیے۔ ظالموں، یہ وہ امہات المومنین ہے جن کو رب ذوالجلال سلام پیش کرتے تھے، جبرائیل سلام پیش کرتے تھے۔ کیا آپ کو رب کے علم پر کوئی اعتراض ہے؟ حضرات محترم، وقت تھوڑا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں 3 بیٹیاں نہیں ہیں، صرف 1 بیٹی اہل بیت میں شامل۔ ظلم اور ناانصافی کی بات ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، آپ کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو سب سے زیادہ پیار ان سے تھا۔ کیوں؟ یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور چھوٹے بچے سے ویسے ہی والدین کو ذرا زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں بقیہ آپ کی تمام اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 3 بیٹیاں وفات پا گئیں، بیٹے وفات پا گئے، اکیلی تنہا یہ بیٹی بچی تھی۔ میرے نبی کو ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی۔ جس نے میری فاطمہ سے محبت کی گویا اس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ جس نے میری فاطمہ کو نقصان پہنچایا، تکلیف دی، پریشان کیا، اس نے گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ یہ میرے آقا کی محبت تھی، پیار تھا۔ لیکن اہل بیت میں چاروں بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ علی جو کہا کرتے تھے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ میرے نبی نے ایک اصول دیا ہے، علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر ایک بات کہی تھی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کتنے دن ہو گئے ہیں کلا خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی واپس چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہریے گا، آسمانوں سے وحی آ چکی ہے، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا، بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی شان اور فضیلت تھی۔ تمام صحابہ انتظار کرتے ہیں کون خوش نصیب ہوگا جس کو یہ احساس مل جائے۔ صبح ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا این علی بن ابی طالب، میرا علی کہاں پہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا آقا ان کی آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے آقا نے کہا ان کو بلایا جائے۔ علی میرے پاس آؤ، کیا ماجرا ہے؟ آقا آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب لگایا حضرت علی کی آنکھوں میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے نبی نے لعاب لگایا، اللہ کی قسم ایسے تھا جیسے میری آنکھ میں کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ پھر نبی کائنات علیہ السلام نے مجھے جھنڈا دیا، میں دشمن سے ٹکرایا، ان کو دین کی دعوت دی، وہ نہیں مانے، مرحب سے مقابلہ ہوا، 2 ٹکڑے کیے۔ رب ذوالجلال کی بشارت کے مطابق ہم نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اور یہ احساس مجھے ملا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ دنیا کے اندر علی چلتا ہے، عرش معلی سے رب ذوالجلال اس سے محبت کرتے ہیں۔ روح زمین پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حسن و حسین ان کے کیا کہنے، میرے آقا نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہما ریحانتا یا من الدنیا، وہ دنیا کے اندر میرے
میرے دو پھول ہیں، میرے آقا ان کو سونگھا کرتے تھے، میرے نبی کو خوشبو آتی تھی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص اپنے باپ کے لیے بھیجا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ابھی قمیص پہنچا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور میرے بیٹو اگر تم مجھے باتیں نہ کروں تو میں یہ اپنی بات تمہارے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں آ سکتی ہیں تو میرے آقا کو اپنے نواسے حسن و حسین سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، میرے آقا ان کو سونگا کرتے تھے۔ میرا نبی فرماتے جنت کے اندر یہ میرے دو پھول ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے محمد الرسول اللہ سے نفرت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے عرش والا محبت کرے تو میرے آقا ایک طریقہ بتلا کر گئے ہیں۔ میرے نبی نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک کے لیے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو اعلیٰ ہو ادنا ہو عربی ہو اجمی ہو عام ہو غریب ہو امیر ہو، کوئی بھی کائنات کے اندر قیامت تک کے لیے آ جائے، اے اللہ جو بھی میرے ان دو نواسوں حسن و حسین سے محبت کرے، میں امام الانبیاء آپ سے دعا کرتا ہوں اے مولا آپ بھی اس سے محبت فرما۔ حضرات اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو مجھے اور آپ احباب کو بھی حسن و حسین سے محبت کرنے چاہیے۔ جو لوگ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، میرے نبی نے ان کا برا حشر بھی بیان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو، ایک طرف مقام ابراہیم ہو ایک طرف حجر اسود ہو، اس صحن کے اندر کھڑا ہو کر رب کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر ساری زندگی عبادت میں گزار دے، دنوں کو روزے رکھے راتوں کو قیام کرے، ساری زندگی ایسے گزار دے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں بغض ہے تو رب ذوالجلال اس کی ساری زندگی کی عبادت کو رائے گاہ ضائع اور باطل کر کے رکھ دے گا، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ حضرات اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آخر پر ایک بات پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرنا، ان پر زبانیں دراز کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے بھی میرے کسی ایک صحابی پر بھی تبرہ بازی کی، اس کو گالی دی، اس کو برا بلا کہا، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ اس لیے صحابہ سے بھی پیار کیجئے گا اور اہل بیت سے بھی پیار کیجئے گا۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت بقیہ عام صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر صحابیت کا درجہ بھی ہے اور نبی کائنات علیہ السلام کا خاندان ہونے کا شرف بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر خاندانوں نے مختلف وجوہات سے عزت پائی ہے، کوئی خاندان مال و دولت کی بنیاد پر عزت پاتا رہا، کوئی خاندان علم کی بنیاد پر عزت پاتا رہا، کوئی خاندان اس کی شہرت اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی خاندان کی عزت اس کے جناب والا سیاسی جاہ و جلال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر ایک خاندان ایسا بھی ہے جس کو عزت ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے، اور وہ اہل بیت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہی درس ہے، ہمارے لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہم نبی کائنات علیہ السلام سے جس طرح محبت کرتے ہیں اسی طرح بعد میں ان کے اہل بیت سے بھی محبت کریں اور پھر اس کے بعد صحابہ سے بھی محبت رکھیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔